السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بھی بنا دیے۔ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اور وہ 4 مہینے ہیں: محرم، رجب، ذی-قعدہ اور ذی الحج۔ اس کا بھی تذکرہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: منہا 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بابرکت مہینے ہیں۔ عرب حضرات زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد میں ان 4 مہینوں کی عظمت اور احترام میں اور زیادہ مزید اضافہ ہو گیا۔ جب یہ مہینے شروع ہوتے تو وہ لوگ لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، جنگ، یہ ساری چیزوں کو روک دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اسلام کے اندر بھی اس چیز کو برقرار رکھا گیا: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، چنانچہ ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ آیت کا ایک حصہ۔ اور ان 4 مہینوں میں سے بھی محرم کا مہینہ ان 4 میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ اس کے بہت سارے وجوہات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، چونکہ مدینہ کے اندر یہودی پہلے سے آباد تھے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، چنانچہ اسی کے لیے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آج کے دن روزہ رکھیں،
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم 10 محرم کے دن روزہ رکھنا شروع کر دو، اور پھر چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اسی لیے مزید آپ نے یہ فرمایا کہ 9 تاریخ کے دن یا 11 تاریخ کے دن اس کے ساتھ روزے کو شامل کر لو۔ وہ لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ 2 روزے رکھو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اس چیز کے اندر آپ غور فرمائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کے اندر غیروں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ دنیاوی زندگی تو دور کی بات، عبادات کے اندر بھی، روزے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرما رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کی اس کے اندر مشابہت، ہمارا پہننا اور کھانا پینا اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت، ہمارے معاملات اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت۔ الغرض ہماری زندگیوں سے سنت نکلی، جس کی وجہ سے اس کی جگہ پر یہودیوں کی اور نصارہ کی مشابہت نے اختیار کر لیا۔ اب اگر سنت کو اختیار کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے وہ مشابہت جو یہودیوں کی ہے، وہ مشابہت جو نصارہ کی ہے، وہ نکل جائے گی۔ الغرض یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 9، 10 یا 10، 11 2 دن روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان روزوں کے متعلق، محرم کے مہینے کے روزوں کے متعلق، اور خاص طور سے عاشورے کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو جو روزہ ہوتا ہے اس کے متعلق فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا 1 روزہ دیگر مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں کا محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جتنا اہتمام کرتے تھے، دوسرے کسی مہینے کے اندر نفل روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اور اب یہ تو فضائل ہو گئے محرم کے سارے مہینے، یہ جو فضائل ہے خاص 10 محرم کے ساتھ نہیں، اگر پورے مہینے میں سے کسی بھی دن آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو یہ سارے فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ آپ صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھیے اور ساتھ میں ہر مہینے 1 روزہ نفل رکھتے رہیے۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ میں زیادہ طاقت ہے، آپ مجھے اضافہ کر کے حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اور طاقتور ہوں، مجھے زیادہ کا حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لینا، لیکن انہوں نے اور اصرار کیا کہ مجھے اور اضافہ کر کے حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر روزہ رکھ لیا کرو، اس طور پر کہ 3 دن روزے رکھنا اور 3 دن ناغہ کرنا، پھر 3 دن روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا۔ اس طریقے سے 4 مہینے جو حرمت والے، احترام والے، ادب والے مہینے ہیں، ان کے اندر روزہ رکھ لیا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کی اور اس کے علاوہ جو دیگر محترم مہینے ہیں ان کا کیا احترام اور ان کا کیا مقام اللہ کے یہاں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، رمضان کے علاوہ میں کون سے روزے رکھوں، کس مہینے کے اندر میں نفل روزوں کا اہتمام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ محرم کے مہینے رکھ لیجیے، اس لیے کہ محرم کا مقام دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے، اس کا زیادہ احترام ہے، اس لیے آپ نے محرم کے روزے رکھنے کی ان صحابی کو وصیت فرمائی۔ یہ تو عام مہینوں سے متعلق، پورے مہینے سے متعلق فضائل ہو گئے، اور خاص عاشورے کے دن سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی
عرفے کے روز روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف، اور اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو آدمی محرم کی 10ویں تاریخ کو یعنی عاشورے کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے اس کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ الغرض روزے کے یہ فضائل احادیث کے اندر عاشورے سے متعلق اور پورے محرم کے مہینے سے متعلق دونوں طرح کی روایات آپ کو کتابوں کے اندر مل جائیں گی۔ ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ عاشورے کی فضیلت وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ایسی بات نہیں، بلکہ عاشورے کی فضیلت تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال کے بعد میں واقع ہوئی۔ اس دن کون سے واقعات پیش آئے؟ انبیاء علیہ السلام کے بے شمار واقعات اس دن میں پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے جنت کے اندر اس درخت کا پھل کھا لیا، دنیا کے اندر بھیج دیے گئے، برابر توبہ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے کیے پر نادم ہو کر مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فتاب علیہ، قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ جو توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بلندیوں پر پہنچایا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب ان کو نصیب فرمایا۔ جس دن ان کو نبوت ملی، جس دن ان کو اللہ کا قرب ملا، یہی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے زمانے میں جب طوفان عام آیا، مومنین کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ان کے ماننے والے کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، باقی ساری انسانیت ہلاک کر دی گئی نہ ماننے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب وہ پانی دنیا میں سے ختم ہوا، اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے ایک پہاڑ پر ٹھہری، اور اس کا تذکرہ بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائے گا۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری، یہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور کئی زمانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں پر اللہ کی حمد کرتے، اپنے کیے پر نادم ہوتے، استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کے کلمات ہوا کرتے تھے۔ کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ یونس کو کنارے پر چھوڑ دو۔ چنانچہ مچھلی آئی اور ان کو کنارے پر چھوڑ دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاقِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ان کو کنارے پر ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اور جس دن حضرت یونس علیہ السلام کنارے پر ڈالے گئے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے، وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد اپنے بیٹے کی محبت میں رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا، لے جاؤ ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں گے۔ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی روشنی ملی، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دن جیل سے رہا ہوئے اور بادشاہ کے تخت پر فائز ہو گئے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور بنی اسرائیل جو آپ کے ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو فرعون سے، اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، اس کے لشکر کو پانی میں دریا میں ڈبا دیا۔ یہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب یہودی گھیر کر کے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ اٹھانے کا دن 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کسی بیماری میں، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ان کی حکومت کسی فریب کی وجہ سے یا کسی طریقے سے ان کے ہاتھ سے زندگی کے اندر نکل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سلطنت دوبارہ لوٹائی۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، ان کی دعا، سلطنت کے ملنے کی جو دعا قبول ہوئی، ان کو سلطنت جو دن واپس ملی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام بڑی بیماری کے اندر، سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، برابر صبر کرتے رہے، اللہ سے لو لگائے، اسی سے برابر مانگ رہے ہیں۔ ان کی دعا جس دن قبول ہوئی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جب آپ کو شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، یہی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اسی محرم کے مہینے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت ام کلثوم سے، یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہی محرم کا مہینہ تھا۔ الغرض اتنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر، انبیاء علیہ السلام کی کامیابیوں کو ایک طرف رکھ کر کے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پکڑ لینا اور اس کی وجہ سے غم کرنا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اس دن، اس مہینے میں جو کرنے کے لیے سکھایا ہے بس وہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو آج کل آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے اعمال محرم کے مہینے میں خاص طور سے آج کے دن کیے جاتے ہیں، 10 محرم کے دن۔ اعمال کے سلسلے میں ایک بات آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کا نسب کسی نہ کسی سے تو ثابت ہوگا۔ اگر پتا چل جائے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، اس طریقے سے اگر کسی لڑکے کا نسب ثابت ہو تو ہم اس بچے کو شریف سمجھتے ہیں اور شریفوں کے خاندان سے سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی لڑکے کا کوئی نسب ہی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس کو معاشرے کے اندر اچھی نگاہوں سے، عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیک اعمال اگرچہ کہ وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن نبی رحمت علیہ السلام تک اگر اس عمل کی نسبت نہیں پہنچتی تو وہ دین نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اب ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نماز پڑھنا نیک کام ہے یا نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ نماز پڑھنا ضرور نیک کام ہے۔ پھر میں آگے سے کہوں کہ اگر نماز پڑھنا نیک کام ہے تو چلیے آج سے ظہر کی 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی راضی ہوگا؟ کوئی اس بات پر تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ 6 رکعت نماز ظہر کی پڑھنا یہ نہ حضور کی طرف منسوب ہے، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ تابعین سے، نہ تابعین سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ ظہر کی 6 رکعت پڑھی جائے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ اس 6 رکعت کو، اگرچہ کہ نماز پڑھنا نیک عمل ہے، کوئی بھی 6 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کے دن کیے جانے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال ہے، یقیناً نیک ہے، لیکن چونکہ آج کے دن ان اعمال کا ثبوت حضور سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے،
تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، اس لیے وہ اعمال نیک ہونے کے باوجود دین نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ ظہر کی 6 رکعت دین نہیں، اسی طریقے سے وہ اعمال نیک ہونے کے باوجود بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی صحیح رہبری فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت کو لیجیے۔